جو بھی انسان اپنے سارے کاموں کو خدا کے حوالے کر دیا کرتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں ایک بیٹا تھا اور ایک اس کا باپ تھا، یعنی باپ اور بیٹے دونوں عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عمر فاروق اعظم نے دیکھا اور تمام صحابہ کرام جو وہاں کے اوپر موجود تھے سبھی لوگوں نے دیکھا کہ دو شخص جو آنے والے آ رہے تھے دونوں کی شکلیں ہو بہو ایک ہی طریقے سے تھی، دونوں کی شکلیں ہو بہو ایک ہی طریقے سے تھی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، اتنا ہم شکل جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنا ملتا جلتا آج تک کر کے عمر نے کہیں نہیں دیکھا ہے، بتائیے اس کا راز کیا ہے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کا چہرہ اور آپ کے بیٹے کا چہرہ ایک ہی طریقے سے کیوں ہے؟ اس آپ کے بیٹے کا چہرہ آپ کے طریقے سے بالکل ہو بہو کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ملتا جلتا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی نقشہ کیسے آپ کا دونوں کا ہو گیا؟ تو باپ نے کہا کہ اے عمر، امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات در اصل یہ ہے کہ میں تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کی غرض سے مجھے باہر جانا ہوا کرتا تھا۔ جب میں تجارت کی غرض سے باہر جایا کرتا تھا، پیارے مسلمان بھائی، عمر فاروق اعظم کے دربار کے اندر وہ شخص اپنا واقعہ سنا رہا ہے۔ اے عمر فاروق اعظم، ایک مرتبہ جب میں تجارت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جب گھر کے اوپر جا رہا تھا اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی میرے بیوی کے شکم میں بچہ پل رہا تھا اور پیدائش کا وقت ان قریب تھا، ایک ہی دو مہینے باقی تھے بچے کی پیدائش میں۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیوی نے کہا تھا کہ آپ مجھے اکیلے تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور یہ وقت تو ایسا وقت ہوا کرتا ہے جس وقت میں آپ کو ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے، نہ جانے کون پریشانی آ جائے آپ کو ہمارے ساتھ میں رہنا چاہیے، ہر وقت ضرورت آپ کی لگ سکتی ہے۔ آپ اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں تو کس کے سہارے پہ اس بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اپنی جوزا سے کہا تھا، میں اپنی اس بچے کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو، آنے والے بچے کو خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا کہنے کے بعد میں اپنے گھر سے میں باہر نکل لیا اور تجارت کے لیے جب میں جاتا ہوں تجارت ادھر کرتا رہتا ہوں، ادھر میری بیوی گھر کے اوپر تھے۔ ان قریب وہ وقت آ گیا جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کا وقت جب ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش جب ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کو کتنی پریشانی ہوا کرتی ہے، عورت کو کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہے، عورت کتنے پریشانیوں سے گزرا کرتی ہے۔ یہ کوئی صاحب اولاد یعنی جو اولاد والی عورت ہو اس سے جا کر کے پوچھو، یا جو صاحب اولاد مرد ہیں ان سے معلوم کیجئے، جب ان کے سامنے ان کے بچے کی پیدائش ہوئی ہوگی تو کتنی پریشانی عورت کی ہوئی ہوگی۔ آخرکار درد شروع ہوتا ہے، اتنی تیزی سے درد ہوا، اتنی تیزی سے درد ہوتا ہے کہ اس عورت کا دم نکل جاتا ہے، اس عورت کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ جب محلے والوں نے دیکھا اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا خاوند بھی اس کے گھر کے اوپر نہیں، اس کا شوہر بھی اس کے گھر کے اوپر نہیں ہے، تو محلے والوں نے قبرستان میں لے جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس کو قبر میں اتار دیا۔ جب قبر میں رکھ دیا، بیان کرتا ہے وہ شخص، اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، جب میں تجارت کر کے اپنے گھر کے لیے واپس ہو رہا تھا تو راستے میں نے اپنے بچے کے لیے کپڑے لیے ہوئے تھے، اپنی عورت کے لیے میں نے کپڑے لیے ہوئے تھے، اپنی عورت کے بناؤ سنگار کے لیے میں نے سامان لیا ہوا تھا، اپنی عورت کے لیے ضرورت کے میں نے سامان لیے، خوشی خوشی میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میرے دل کے اندر امنگ اٹھ رہے تھے کہ میرا بچہ اس دنیا کے اوپر آ چکا ہوگا، میرا بچہ کس طریقے سے ہوگا، میں اپنے بچے کو پہلی بار اب دیکھوں گا۔ عجیب عجیب قسم کے میرے دل کے اندر خیالات آ رہے تھے، اور یہ بھی میں سوچ رہا تھا آج مدتوں کے بعد میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کروں گا، آج مدتوں کے بعد میں اپنی بیوی سے ملاقات کروں گا۔ بیان کرتے ہیں، اے امیر المومنین سنو، جب میں اپنی بستی میں پہنچتا ہوں، اور بستی پہنچنے کے بعد جب اپنے گھر کے اوپر پہنچا تو میرے گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، میرے گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالے کو دیکھا، کنڈی دیکھا، جب اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، محلے میں پوچھا کہ بتائیے کہ میری اہلیہ گئی ہے تو کدھر گئی ہے، میری جوزا گئی ہے تو کدھر گئی ہے، میری بیوی گئی ہے تو کہاں چلی گئی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے بیان کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم سنو، جب میں نے بستی والوں سے پوچھا تھا کہ میری بیوی کدھر چلی گئی ہے تو بستی والوں نے بتایا تھا کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم تھا اور فلاں دن تھا، اس وقت تمہارے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، تمہاری عورت درد کو برداشت نہ کر سکی تھی اور اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی، وہ تو مر چکی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے
قبرستان میں دفنا دیا ہے، فلاں جگہ کے اوپر اس کی قبر بنی ہوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اے امیر المومنین میرے دل کے اوپر ایک بجلی سی گر جاتی ہے، میرے دل کے اندر جتنے خواہشات تھے سارے خواہشات دب جاتے ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا سکون بے سکونی میں بدل گیا، میرا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، میں جب پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا اے امیر المومنین میں نے دروازے کو کھولا اور گھر جاتا ہوں، گھر جانے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے رات میں جب بستر کے اوپر میں لیٹا ہوا تھا، رات کے اندر جب بستر کے اندر میں لیٹتا ہوں، بستر پہ لیٹتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا تھا کہ چلو چل کر کے میں اپنی بیوی کی قبر کے اوپر چلتا ہوں، چلو چل کر کے میں قبرستان کو چلتا ہوں، چلو چل کر کے میں اپنی بیوی کی قبر کو دیکھتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں اے امیر المومنین پوری رات گزر جاتی ہے، میرے دل کے اندر یہی خیال آ رہا تھا، اب دن گزرتا ہے، دن کے بعد میں پھر رات آتی ہے، رات کو پھر جب میں بستر کے اوپر پہنچتا ہوں پھر دل کے اندر یہی خیال آ رہا تھا کہ چلو چل کر کے میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس میں چلتا ہوں، قبرستان کو چلتا ہوں۔ اے امیر المومنین پھر پوری رات میں یہی سوچتے اور میرا دل جو کہہ رہا تھا یہ خیال امڑ رہا تھا میرے دل کے اندر، اور یہی خیال آتے آتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جب تیسری رات آئی، تیسری رات کے میں پھر میرے اندر یہی خیال آ رہا تھا اب میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان کو پہنچتا ہوں۔ جب میں قبرستان کو پہنچا اپنی بیوی کی قبر کے اوپر پہنچا، اب بیوی کی قبر کے اوپر پہنچنے کے بعد میں اب میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ چلو چل کر کے میں اس کی قبر کو کھودتا ہوں، اپنی اہلیہ کی قبر کو میں کھودتا ہوں۔ اے امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے پھر میں نے اپنی اہلیہ کی قبر کو جب میں کھودتا ہوں تو میں قبر کھودنے کے بعد میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہوں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر کے اندر میرا ننھا منا بچہ کھیل رہا ہے، اس قبر کے اندر بچہ کھیل رہا ہے۔ اس بچے کو جب میں نے گود میں اٹھایا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی اے میرے بندے سن، جب تو بستی سے باہر جا رہا تھا تو اپنے بچے کو میرے حوالے کر کے گیا تھا، اگر تو اپنی اہلیہ کو بھی میرے حوالے کر کے جاتا تو آج تیری اہلیہ بھی زندہ ہوتی، تیرا بچہ بھی زندہ ہوتا۔ اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم بس یہی وجہ ہے کہ آج میرا بچہ میرے ہم شکل ہے، آج میرا بچہ میرے طریقے سے ہے۔ تو اے پیارے مسلمان بھائیوں اپنے رازوں کو اپنے فیصلوں کو خدا تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں، کیونکہ خدا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ سب سے اچھا انصاف کرنے والا ہے، دنیا کے اندر کوئی سب سے اچھا انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوستو یہاں کے اوپر ایک بات یہ بھی آئی ہوئی تھی کہ ماں کو کس وقت کتنی پریشانی ہوا کرتی ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت جو پریشانی ہوا کرتی ہے اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ماں کے مرتبے کو بلند فرما دیا ہے، اور وہ درد جو درد ہوا کرتا ہے اس درد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ماں کے مقام کو بلند فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں اپنی ماؤں کو پریشان نہ کیا کرو، اپنی ماؤں کو ستایا نہ کرو، اپنے باپوں کو پریشان نہ کیا کرو، اپنے باپوں کو مت مارا کرو۔ آج کا حال یہ بنا ہوا ہے بچہ چند پیسے کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، اس لائق ہونے کے بعد میں پھر اپنے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا کرتا ہے، اپنی ماں کو ستایا کرتا ہے، اپنی ماں کو پریشان کیا کرتا ہے۔ ارے ماں تو وہ انمول چیز ہوا کرتی ہے کہ اگر دنیا کے اوپر کوئی بے حساب پیار تمہیں کرنے والا ہوتا ہے، بے پناہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی بغیر لالچ کے، تو وہ صرف تمہارے والدین ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے والدین کے علاوہ بغیر لالچ کے تم سے کوئی محبت کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی ماؤں کو پریشان نہ کیا کرو، اپنی اولادوں کو پریشان نہ کیا کرو، اور ماں کی دعائیں لیا کرو۔ جو ماں کی دعائیں لیا کرتا ہے، جس کام میں انسان نکل جایا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کام میں اس کو برکت عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اور پیارے مسلمان بھائیوں اپنی مسجد کا بھی آپ خیال رکھا کریں، مسجد میں آنے جانے کا تعلق آپ بڑھاتے رہیے، اس لیے کہ مسجد وہ گھر ہے کہ جہاں سے آپ کو دنیا دار سے ملاقات نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا کو پیدا کرنے والے خالق کائنات سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ آپ مسجدوں میں آیا کریں، نمازیں پڑھا کریں، اللہ کو آپ صدق دل سے پکارا کریں۔ جب آپ اللہ کو سچے دل سے پکارنا شروع کر دیں گے، اللہ سے مانگنا آپ شروع کر دیں گے، تو خدا تبارک و تعالیٰ تمہیں دینا عطا فرما دے گا، اور اللہ جسے دے دے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی مٹا بھی نہیں
نہیں سکتا ہے۔ آئے پیارے مسلمان بھائیوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے مسجد کا بھی خیال رکھیں، مدرسہ کا بھی خیال رکھا کریں۔ جب جمعے کے اوپر ڈبہ گھما کرے، آپ کے پاس میں 1 روپیہ ہو، آپ 1 روپیہ دے دیا کریں، آپ کے پاس میں 2 روپے ہو، 2 روپے دے دیا کریں، آپ کے پاس میں 5 روپے ہیں 5 دیا کریں، آپ کے پاس میں 10 ہو 10 دیا کریں، آپ کی جتنی مرضی ہو آپ ضرور دے دیا کریں، کیونکہ آپ جو ہے کسی دنیا دار کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عطا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا پیسہ جایا نہیں جائے گا، آپ کا پیسہ یہ ضائع نہیں جائے گا، آپ کا پیسہ یہ برباد نہیں جائے گا۔ آپ دنیا میں اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرتے رہیے، اللہ سے محبت کرتے رہیے، آخرت میں خدا تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام عطا فرما دے گا۔ اور خدا کا انعام ایسا انوکھا انعام ہوا کرتا ہے، اگر رب راضی ہو گیا تو پروردگار عالم تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دے گا، اللہ رب العزت تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ آئے پیارے مسلمان بھائیوں، مسجدوں میں بھی